بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت اشتم کے اردو کے مضمون میں سبق جو ہے پاکستان کے موسم اس کی مشق کریں گے۔ تو اس کی مشق بیٹا ہے آپ کی کتاب کی پر صفحہ نمبر 75 سے لے کر 77 تک، ٹھیک ہے جی۔ تو سب مشق کرنے سے پہلے آپ جو ہے سبق کو ایک دفعہ پڑھیں گے اور سبق کو پڑھنے کے بعد آخر میں فرانگ میں جو دیے گئے الفاظ مانی ہیں ان کو بھی یاد کریں گے۔ اس طرح سبق جو ہے اس میں اگر کوئی مشکل ہوئی تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر جو ہے مشق کے لیے بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے مشق میں بیٹا سوال ہے، موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے؟ سبق جو ہم نے پڑھا ہے پاکستان کے موسم، اس میں تمام موسموں کا ذکر ہے کہ کس موسم کا کیا فائدہ ہے، کس موسم میں کیا چیز ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے سوال میں نے پوچھا ہے کہ موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ تو موسم گرما میں جواب ہے جی اس کا، موسم گرما میں کلفیاں، فالودے، شربت، لیموں کی سکنجبین، آم، تربوز، خربوزے اور آئس کریم سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ آج کل تو بیٹا ہیں بھی گرمیاں اور یہ تمام چیزیں آپ یقیناً ان سے جو ہے لطف اٹھاتے ہوگے، تو اس لیے یہ سوال تو آپ جو ہے خود سے بھی لکھ سکتے ہو کہ آج کل آپ کیا کیا چیزیں کھا رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 2 ہے، زیادہ آمدن والے کون سی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں؟ اب سوال میں تھوڑا سا انہوں نے جو ہے ابہام چھوڑا ہے کہ انہوں نے موسم نہیں بتایا کہ کس موسم میں زیادہ آمدن والے۔ تو جو ہم نے سبق پڑھا تھا سبق میں سردیوں میں کہ سردیوں میں زیادہ آمدن والے کن چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں، تو جو ہم جواب دے رہے ہیں وہ بھی سردیوں کے لحاظ سے ہی ہے کہ زیادہ آمدن والے پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بیٹا سردیوں میں ہی کھائی جاتی ہیں اور جو سبق میں ذکر تھا ان چیزوں کا وہ بھی سردیوں کے لحاظ سے تھا، ٹھیک ہے جی، کہ سردیوں میں زیادہ آمدن والے کن چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 3 ہے، موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے آپ کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں؟ جی پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، ہر طرح کے علاقے یہاں موجود ہیں۔ تو موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کے شہر سکردو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان میں پہاڑ بھی ہیں اور پہاڑوں پر برف باری بھی ہوتی ہے، تو آپ برف باری سے بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں مری اور خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کے شہر سکردو جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کن ممالک میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے؟ تو یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے جی، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، موسم سرما کا زور بالعموم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ ہے جی، موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے۔ وسط درمیان، فروری کا درمیان آتا ہے، 15 فروری تک سردی کا جو زور ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے سبق کے مطابق۔ تو سبق میں کے مطابق ہم نے کرنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے جی، جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمیوں کی بارشوں میں، دسمبر جنوری کے مہینوں میں، ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں، سردیوں کی بارشوں میں۔ تو یہ بیٹا ہے گرمیوں کی بارشوں میں، آج کل بارشوں کا ہی موسم ہے، گرمیوں کی بارشیں ہیں، یقیناً آپ جامن تو جو ہے ہمارے علاقے میں بہت آج کل مل رہا ہے، تو فالسا بھی اسی موسم میں بیچنے والے آتے ہیں۔ دوسرا ہے جی، سردی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سردی کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جون سے، جنوری سے، نومبر سے، ستمبر سے۔ تو اس کا جواب ہے جی نومبر سے۔ تیسرا سوال ہے، گھر کی مرغی آلو برابر، بھنڈی برابر، دال برابر، ٹماٹر برابر۔ یہ بیٹا ضرب المثل ہے، کل ہم نے ضرب المثل پڑھی تھی کہ کہاوت ہوتی ہے، اور جو کہاوت ہوتی ہے اس میں جو ہے ہمارے بزرگوں کے تجربوں کا جو ہے نچوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کی مرغی کو کہتے ہیں دال برابر، کہ جو گھر کی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، تو گھر کی مرغی کو دال برابر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صفحہ نمبر 76 پہ آ جائیں۔ بارش کے پانی سے گلیاں بازار بن جاتے ہیں، سمندر، جھیلیں، تالاب، ندی نالے۔ آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا ساون کا موسم ہے، بارش ہوتی ہے تو بارش سے گلیاں اور بازار کیا بن جاتے ہیں؟ ندی نالے بن جاتے ہیں۔ سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، برسات کی آمد سے، حبس کی آمد سے، خزاں کی آمد سے، گرمی کی آمد سے۔ تو یہ ہے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے خزاں کی آمد سے۔ خزاں کا موسم آپ کو پتہ ہے کہ خزاں کے موسم میں تمام جو درخت ہوتے ہیں
ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے سارے درخت سوکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں، سبزے اور پودے کی افزائش بھی رک جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال آگے جی الفاظ معنی۔ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ خنکی، خنکی کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک، نمی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، نمی بھی ٹھنڈک بھی، ٹھیک ہے جی۔ اودے اودے، اودے اودے یہ رنگ کا نام ہے، کون سا رنگ ہے جی؟ بینگنی رنگ، جو سرخی مائل رنگ ہوتا ہے، سرخ سا بینگنی رنگ ہوتا ہے، اودے اودے بینگنی رنگ کے۔ باد صبح، صبح کی ہوا۔ سیاحت، سیر کرنا۔ زرخیز، زرخیز کیا ہوتا ہے؟ اچھی پیداوار دینے والی زمین۔ زرخیز زمین کا جب ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زرخیز زمین کون سی ہوتی ہے؟ اچھی پیداوار دینے والی زمین۔ اگلا سوال ہے جی الفاظ کی جمع لکھیں۔ تو جمع دیکھ لیتے ہیں، یہ ہیں جی جمع: مخلوق، مخلوقات، نعمت، نعمتیں، شجر، اشجار، باغ، باغات، فائدہ، فوائد، شے، اشیاء، موسم، موسموں، شاخ، شاخیں۔ یہ ہو گئے واحد جمع۔ واحد جمع کے بعد آگے اگلا سوال جی سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار ڈیش ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے ڈیش موسم بنایا۔ آم اور کھجور کس موسم میں ہوتا ہے جی؟ گرم موسم میں، ٹھیک ہے جی۔ تو گرم موسم اللہ نے کس لیے اس کو بنایا ہے؟ اس کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے موسموں کو ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں پر ڈیش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں پر ہر فصل پیدا ہوتی ہے۔ آگے سبق میں علامہ اقبال کا شعر آیا تھا، اس شعر کا ایک مصرع یہاں دیا گیا ہے، اس کو ہم نے پر کرنا ہے۔ اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیران۔ آگے جی دنیا کی کون سی ڈیش ہے جو یہاں نہیں؟ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں نہیں؟ اگلا سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کرتے ہوئے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ بیٹا یہ پھر الفاظ آ گئے ہیں تذکیر و تانیث والے کہ ان کے اس طرح جملے بنانے ہیں کہ یہ پتہ چلے لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعتدال مذکر ہوتا ہے، میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر دیتی ہوں کہ یہ مذکر ہے، اس کا جملہ ایسے بنانا ہے کہ یہ مذکر پتہ چلے۔ کوشش کی جاتی ہے، کوشش مؤنث ہے۔ محنت، محنت کی، ٹھیک ہے۔ محنت رنگ لائی، تو محنت بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ غذائیت، پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غذائیت بھی مؤنث ہے۔ افزائش رک جاتی ہے، خزاں کے موسم میں پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، تو افزائش کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تنوع، تنوع لفظ مذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا تنوع بخشا، بخشا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے۔ خلوص، خلوص بھی مذکر ہے۔ خلوص کا اظہار کیا، خلوص دکھایا، خلوص پیش کیا، مذکر ہے۔ بہار، بہار آئی، ٹھیک ہے۔ صرف اگر ساتھ موسم لگائیں گے تو موسم بہار تو پھر آیا ہوگا، لیکن بہار صرف لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے آنے سے بہار آئی، بہار باغ میں بہار آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بہار مؤنث ہے۔ نظر، نظر بھی مؤنث ہے۔ نظر گئی، نظر بھٹکی، نظر آئی، تو یہ کیا ہے؟ نظر مؤنث ہے۔ اس طرح جملے پورے بنا کے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ نیچے الفاظ متضاد آ گئے جی بہار، خزاں، گرم، سرد، کم تر، بیشتر، زمین، آسمان، نفع بخش، نقصان دہ، عمومی، خصوصی۔ یہ تھے الفاظ متضاد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 77 ہے جی۔ صفحہ نمبر 77 پر درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 موسم عطا کیے ہیں۔ 5 موسم نہیں ہیں جی، 4 موسم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کیا جملہ ہے؟ غلط ہو گیا۔ گرمی کے موسم کا مارا ہوا انسان موسم سرما کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہے۔ بالکل، جب گرمی سے ہم بے حال ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کب یہ گرمیاں ختم ہوں گی، اور جیسی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ درست ہے۔ تیسرا ہے جی موسم سرما میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں لگانے سے یہ جملہ غلط ہو گیا۔ موسم سرما میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال ہوتا ہے، انہوں نے نہیں لگایا ہے تو اس لیے یہ جملہ غلط ہو گیا۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے۔
بالکل درست ہے جی، پنجاب اور سندھ کے علاقے میں زیادہ تر کاشتکاری کی جاتی ہے کیونکہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہے، ٹھیک ہے۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف نہیں ہے، یہاں بھی نہیں لگانے سے جملہ غلط ہو گیا ہے کیونکہ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، کالم الف میں درج فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم ب میں لکھیں۔ پہلے ان کو تبدیل کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے جملے جو دیے ہیں وہ فعل مجہول کے ہیں، تو پہلے فعل مجہول پڑھتے ہیں۔ فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل ہوتا ہے کام اور فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، تو ایسا جملہ جس میں یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فعل مجہول۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے 4 گول کیے گئے، اب 4 گول کیے گئے، کس نے 4 گول کیے نہیں پتہ، اس لیے یہ جملہ کیا ہے؟ فعل مجہول، کیونکہ اس میں فاعل موجود نہیں ہے۔ فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا، کس نے گول کیے نہیں پتہ، ٹھیک ہے جی۔ اب فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ معروف ہوتا ہے جانا پہچانا، ٹھیک ہے۔ مجہول جس کا کچھ پتہ نہ ہو، اس کا پتہ نہیں تھا کہ کس نے کام کیا ہے۔ معروف جانا پہچانا، معلوم ہونا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو جملے انہوں نے دیے تھے 4 گول کیے گئے، اس کو ہم نے فعل معروف میں تبدیل کرنے ہیں۔ تو فعل معروف میں تبدیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کرنے کے لیے دیے گئے جملوں کے شروع میں فاعل کا اضافہ کرنا ہے۔ فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کسی بھی شخص کا نام لگانا ہے، لیکن خیال رکھنا ہے کہ جملے کا زمانہ تبدیل نہ ہو۔ کام صرف آپ اتنا کرنا ہے کہ اس میں فاعل کا اضافہ کرنا ہے، کسی بھی کام کرنے والے کا نام لگانا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، لیکن دوسری بات کا کیا خیال رکھنا ہے کہ جس زمانے میں جملہ دیا گیا ہے جب آپ تبدیل کریں گے فعل معروف میں تب بھی زمانہ وہی رہے۔ جیسے 4 گول کیے گئے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ احمد نے 4 گول کیے، یہ بھی ماضی کا جملہ تھا، 4 گول کیے گئے، یہ کام ہو چکا ہے، تو ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ احمد نے 4 گول کیے، کہ یہ کام احمد نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہو گیا یہ بھی کام۔ نظم پڑھی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ جاتی ہے، یہ فعل حال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے بھی اس کو حال میں تبدیل کیا ہے، یہ آخر میں آ رہا ہے اسلم نظم پڑھتا ہے، تا ہے، تی ہے، کس کی نشانی ہے؟ فعل حال جاری کی ہے، تو ہم نے فعل حال جاری میں اس کو تبدیل کیا ہے۔ نظم پڑھی جاتی ہے، اضافہ کس کا کیا ہے؟ فاعل کا، کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں، ہم نے یہاں اسلم کا نام لگایا ہے، اسلم نظم پڑھتا ہے۔ 2 جملے ہو گئے، تیسرا جملہ تھا شکوہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ عائشہ نے شکوہ کیا، یہ بھی ماضی کا جملہ تھا، کیا گیا، عائشہ نے شکوہ کیا، یہ بھی ماضی کی بات ہے کہ عائشہ نے شکوہ کیا۔ تالا توڑا گیا، یہ بھی ماضی کا جملہ ہے، تالا توڑا گیا، یہ کام پہلے ہو چکا ہے، کس نے کیا ہے یہ نہیں پتہ تھا، چور نے تالا توڑا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا نام بھی لگا سکتے ہیں، یہاں بھی آ سکتے ہیں، احمد نے تالا توڑا، عمر نے تالا توڑا، چور نے تالا توڑا، ٹھیک ہے۔ صفائی کی جائے گی، گی، اب اس سے کیا بتا رہا ہے کہ یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے، تو ہم نے اس کو فعل مستقبل میں ہی تبدیل کرنا ہے۔ ہم صفائی کریں گے، ہم بھی لگا سکتے ہیں، ہم بھی فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہم صفائی کریں گے، گے سے کیا بتا رہا ہے؟ مستقبل میں ہی تبدیل کیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ جس طرح میں نے بتایا کوئی بھی لگا سکتے ہیں، یہاں دیکھیں یہاں نام مختلف آئیں گے اس میں سے۔ احمد نے 4 گول کیے، اسلم نظم پڑھتا ہے، وہاں تھا عائشہ نے شکوہ کیا، یہاں ہم نے لکھ دیا آمنہ نے شکوہ کیا، چور نے تالا توڑا۔ صفائی کی جائے گی، ماسی صفائی کرے گی، ہم صفائی کریں گے یا ماسی صفائی کرے گی، کوئی بھی یہاں فاعل لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو فعل معروف اور فعل مجہول بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اس سبق کے سوال جواب، الفاظ معنی، الفاظ متضاد اور سب سے اہم کام جملے، ایسے جملے بنانے ہیں پتہ چلے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بیٹا آج کا کام ہے آپ کا۔